اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جس کا ٹائٹل ہے ہو از اللہ سبحان اللہ تعالی۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو اور اسے کہا جائے کہ 2 منٹ کے لیے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ پاک ہیں کیسے، وداؤٹ ریپیٹنگ اے سینٹینس اگین، تو 2 منٹ بھی انسان پورا نہیں بول سکتا۔ اس سے چھپ کے کوئی گناہ کر لو، کم از کم وہاں چلے جاؤ جہاں وہ نہیں دیکھ رہا۔ نہیں، وہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ ہم اپنے آپ پہ نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے احساس بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی گناہ پر انسان پرسسٹ کرے تو اس دور میں ایمان کو بچانا بہت مشکل کام ہو گیا۔ اور یہ ان کامن بات نہیں ہے کہ لوگوں سے سننا کہ ہمارے ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اٹ بیکم ویری کامن۔ اس دور میں جتنے فتنوں کی بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے، پہلے کسی دور میں نہیں تھی۔ تو اس دور میں جیسے ہم اپنی چیزوں کو صاف رکھتے ہیں، دھوتے ہیں، تو اسی طرح ایمان کو ریفریش کرنا ضروری ہو گیا۔ اینڈ وی شوڈ ریئلائز دا فیکٹ دیٹ کہ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ کتنے کمال اور طاقتوں والا ہے۔ اور اس کا اندازہ صرف ہم تب لگا سکتے ہیں جب ہم اپنا کمپیریزن اللہ پاک کی بنائی ہوئی دوسری مخلوقات سے کریں اور جانیں کہ اللہ کی خلقت کتنی ہیوج ہے۔ اگر ہم آئی فون اور سیمسنگ کا موازنہ کریں، کوئی بھی نیو ماڈل آتا ہے تو ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ نہیں، آئی فون تو بہت لائٹ ہے، یہ تو بہت اسمالر ہے ہینڈل کرنے کے لیے، جبکہ سیمسنگ جو ہے بہت ہیوی ہے۔ اسی طرح اگر ہم لوگ فون کا اور پہاڑ کا موازنہ کریں تو فون تو بہت چھوٹی چیز ہوگی پہاڑ کے آگے۔ پھر ہم اگر پہاڑ کا موازنہ انسان کے ساتھ کریں تو انسان فیل کرے گا کہ میں تو بہت چھوٹا ہوں، پہاڑ بہت بڑا ہے، بہت ہیوج ہے، میں بہت ہمبل ہوں۔ اسی طرح اگر ہم بائی ایئر ٹریول کریں تو نیچے لوگ کتنے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو گاڑی میں بیٹھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کتنا بڑا ہوں۔ پھر ہم اگر ماؤنٹین اور ویلیز کا کمپیریزن کریں تو ماؤنٹینز بہت چھوٹے نظر آئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، the first heaven as compared to second heaven is like a ring in the desert۔ ساری یونیورس پہلے آسمان کے نیچے ہے، صرف پہلا آسمان جس کے نیچے ہم پرسنٹیج کو ایکسپلور کرتے ہیں، جتنے بھی سٹارز، کلسٹرز، گلیکسیز صرف پہلے آسمان کے نیچے ہیں۔ اگر ہم ایروپلین میں سفر کر رہے ہوں تو ہم کسی سہارا ڈیزرٹ میں ایک رنگ پھینک دیں اور کہیں کہ اس کو تلاش کرو، تو وہ کتنا ٹف کام ہوگا، ایک ڈیزرٹ کے اندر ایک رنگ تلاش کرنا۔ اس طرح ہے فرسٹ ہیون اور سیکنڈ ہیون۔ اسی طرح تیسرے اور چوتھے آسمان کی بات کی جائے تو تیسرا آسمان ایسا ہے جیسے کسی ڈیزرٹ میں رنگ پھینک دی جائے۔ اینڈ دین فورتھ ہیون ایز کمپیئر ٹو ففتھ ہیون از لائک اے رنگ ان دا ڈیزرٹ۔ اور ان سب کے اندر خود کو تلاش کرو کہ ہم کتنے اسمال ہیں، کتنے چھوٹے ہیں ہم۔ اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اور اس کے بارے میں بات کرنا پسند کرتا ہے تو اس کی ڈسکرپشن ایسے دے گا کہ 1 گھنٹہ بات کرے گا۔ اور اگر کسی انسان کو کہہ دو نا کہ اللہ کے بارے میں بولو اور ہم نہیں بول سکتے، 2 منٹ میں اللہ پاک کے بارے میں بات کر سکتے۔ اینڈ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار الفقیر ٹو ایکسپلین الغنی، کہ ایک فقیر کے لیے بہت مشکل کام ہے کہ وہ الغنی کے بارے ایکسپلین کرے، مالک الملک کے بارے ایکسپلین کرے کہ وہ ہے کیسا۔ Move on. We have no words to explain that who is Allah سبحان اللہ تعالی۔ اللہ پاک اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الملک، وہ بادشاہ ہے۔ القدوس، پیور۔ السلام، پرفیکٹ۔ العزیز، سب سے زیادہ طاقتور۔ الجبار، جو چاہے حکم دے اور وہ فوراً ہو جائے۔ الخالق، ہر چیز کو پیدا کرنے والا۔ الباری، ایسی چیز کو تخلیق کرنے والا جس کا کوئی ماڈل یا ڈیمو پہلے سے موجود نہ ہو۔ المصور، تصویر دینے والا۔ دنیا میں ہر چیز، آسمان، زمین، کہکشائیں، پہاڑ، ذرات، پھول، کانٹے، ہر چیز اللہ پاک کی تسبیح بیان کر رہی ہے، بٹ ہم نہیں کر رہے، ہم تو سن بھی نہیں رہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے
تمہارے سب کے سب شروع والے، تمہارے سب کے سب آخر والے، تمہارے سارے انسان آدم سے لے کر آخری انسان تک، تمام جنات ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور جو جو سوال کریں اور میں عطا کرتا جاؤں، عطا کرتا جاؤں، جو جو سوال کرے میں دیتا جاؤں، تو بادشاہت میں کتنی کمی آئے گی؟ جیسے سوئی کو کسی سمندر کے اندر ڈبویا جائے۔ ساری انسانیت کو دینا اللہ کے خزانے میں اتنی کمی کرتا ہے جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے۔ اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جو کہ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا، نہیں گرتا۔ درخت، اور اگر ہم ایک ویلی پہ کھڑے ہو جائیں نا اور درختوں کو دیکھیں اور درختوں سے گرتے ہوئے پھر پتوں کو دیکھیں، تو ایک انسان کو کہا جائے کہ 20 درختوں کے پتے گرے ہیں اور وہ نوٹ کرے، تو انسان نہیں کر سکے گا۔ اور وہ اللہ سبحان اللہ تعالی جو زمین کی گہرائیوں میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ پہاڑ کے اندر چونٹیوں کو رزق دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، وہ ہے الرزاق، الحکیم، العزیز۔ ہر چیز پہ اس کی قدرت ہے، اور انسان تو اپنی اولاد پہ بھی قدرت نہیں رکھتا۔ وہ ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی چیز بھی نہیں، اور وہ ایسا آخری ہے کہ اس کے بعد کچھ نہ ہوگا۔ وہ ظاہر کیسا ہے کہ ہر چیز میں نظر آتا ہے، وہ باطن ایسا ہے کہ اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ رزق کی باتیں، تقدیر کے فیصلے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ اس اللہ پاک کا علم تو دیکھو، ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین سے نکلتی ہے اور زمین میں داخل ہوتی ہے اور آسمان میں آتی ہے اور آسمان سے نکلتی ہے۔ تم جہاں بھی ہو، جس کے بھی ساتھ ہو، اکیلے ہو یا پبلک میں ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے سے بہت مختلف ہے۔ اس کے دیکھنے، اس کے سننے میں پرفیکشن ہے۔ یہ ہے وہ اللہ، اور ہر چیز اس کی طرف پلٹ کر جاتی ہے۔ اللہ پاک کے نبی فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ اللہ ڈزنٹ سلیپ، کہ اللہ پاک سوتے نہیں۔ نیند آنا اس کے وقار کے خلاف ہے۔ وہ عدل کو نازل کرتا ہے، اس کی چادر نور ہے، اور اگر وہ اپنی چادر ہٹا دے تو اس کا جلال ہر چیز کو تباہ کر دے، کوئی اس کے روب کو برداشت نہ کر سکے۔ اگر ایک انسان 24 آورز جاگتا ہے نا، تو اس کے بعد اس کو بہت کام کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ اگر وہ 32 آورز جاگتا ہے تو اس کا ذہن گھوم جاتا ہے، اور اگر 70 آورز جاگتا ہے تو اس کے بلیک ہیڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ڈسیزن کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور ایٹ دی اینڈ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ پاک نیند تو کیا، ان کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اور اللہ پاک کی سماعت کے بارے میں بات کی جائے تو ایک انسان کے ساتھ 10 بندے بات کریں نا ایٹ اے ٹائم، 10 بندے بول رہے ہوں تو اس کے لیے ورڈز کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، ورڈز کو سننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک سے تمام انسان، تمام جنات، تمام مچھلیاں، تمام فرشتے سارے اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ پاک سب کی پکار کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، اور جو جو سوال کرتا ہے اس کا جواب دیتا ہے، اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ سبحان اللہ تعالی۔